لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے حوالے ایک زبردست دعاؤں کا تحفہ کیا ہے۔ ایسی دعائیں اگر کوئی مسلمان پابندی سے ان دعاؤں کو کرتا رہے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دعائیں بھی بتائیں، شام کی دعائیں بھی بتائیں۔ تو کئی دعائیں ہیں صبح اور شام کی، خصوصاً سے ایک دعا جو آج میں جمعہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب صبح ہو یا شام ہو تو یہ مانو، اصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ چار باتوں کا اعتراف صبح کے وقت یا شام ہوتے ہی ایک مومن اللہ کے دربار میں کرتا ہے۔ چار باتیں، اللہ میں نے صبح کی، اگر شام ہو تو اصبحنا کی بجائے امسینا پڑھنا پڑتا ہے۔ اصبحنا کی جگہ امسینا، دعا پوری ویسی رہتی ہے۔ صبح کے وقت اصبحنا، شام کے وقت امسینا۔ تو چار باتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ میں نے صبح کی کلمہ فطرت اسلام پر، اسلام کی فطرت پر میں نے صبح کی میرے مالک، اور کلمہ اخلاص پر میں نے صبح کی، اور صبح میں نے اس عالم میں کیا کہ میں دین محمد پر براجمان ہوں، گامزن ہوں۔ وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دین محمد پر ہوں، قائم ہوں۔ اور وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما، اور مالک میں میرے والد ابراہیم کے طریقے پر بھی جمع ہوا۔ اس حالت میں میں نے صبح کی ہے، اس حالت میں میں نے شام کی۔ یہ اعتراف کرتا ہے بندہ جو ہی فجر کی نماز بھی بیٹھ جاتا ہے تھوڑی دیر اور اعتراف کرتا ہے مالک میں اسلام پر قائم ہوں میرے مولا، اور پھر کلمہ اخلاص، کلمہ حق پہ قائم ہوں، کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا ہوں کلمہ حق پہ۔ کتنی ہی مصیبتیں آ رہی ہیں لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا ہوں، جمع ہوا۔ یہاں تک کہ آج میں صبح کیا بھی نہیں تو کلمہ اخلاص پر جمع ہوا، اور تیرے نبی نے جو شریعت دی ہے، جو دین دیا ہے، اس پر جمع ہوا ہوں میرے مالک۔ اور میرے باپ ابراہیم کا جو طریقہ ہے وہ مشرکوں میں سے بالکل نہیں تھے، ان کے طریقے پر میں آج صبح کر رہا ہوں، شام کر رہا ہوں۔ یہ ایک مومن اللہ کے دربار میں اپنا اعتراف پیش کرتا ہے۔
ایسے مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کامیاب مومن ہے۔ صبح شام کی اتنی بہترین دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک مومن کے لیے زندگی گزارنے کے لیے دو باتیں ہیں۔ ایک دین محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو حوالے کیا اس دین پر چلنا، اور دوسری بات کیا ہے؟ ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ، دین محمد اور ابراہیم کا طریقہ، اس دو پہ جو مسلمان چلتا ہے وہ مسلمان کامیاب ہے، اللہ کی نظر میں بہت اونچا مقام ہے اس کا۔ دین محمدی پہ چل رہا ہے لیکن طریقہ ابراہیمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کلمہ شہادت تو پڑھ رہا ہے لیکن غیر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، ایسے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ زبان سے تو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے لیکن دل میں ایسے بت بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کا ناپسند ہے۔ تو حضرت گرامی، دین محمد اور طریقہ ابراہیم، طریقہ ابراہیم بڑا اہم ہے، ملت ابراہیم بہت اہم ہے، وہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ملت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، 7 یا 8 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ اگر تم یہودی ہو جاؤ اور نصرانی ہو جاؤ تو تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ یہودیت نصرانیت کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اس ابراہیم کے طریقے کی طرف ہر چیز کو چھوڑ کر یکسو ہو کر اس راستے کو اپناؤ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، چیلنج کے طور پہ کھا لیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک کانسیپٹ چل رہا ہے ابراہمک ریلیجنز بول کر، ابراہیمی مذاہب، اور ظالم مسلمان بھی اس کو مان رہے ہیں اور اسی بنیاد پہ ابراہیم ایکارڈز کر رہے ہیں، یہودیوں سے معاہدے کر رہے ہیں۔ ابراہیمک ریلیجن، یہودی، نصرانی اور اسلام تینوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ابراہیمک ریلیجنز ہیں، ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اور امریکہ کے ظالموں نے مسلمانوں کو قائل کر دیا کہ دیکھو یہودی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، نصرانی بھی یہودیوں کو مانتے ہیں، تم بھی ابراہیم کو مانتے ہو، تم سب ایک ہو، اس لیے معاہدہ کرو۔ دیکھا بحرین نے، دبئی نے، اردن نے، سب نے مل کے معاہدہ کر لیا اسرائیل سے، جبکہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ ابراہیم یہودی ہے نہ نصرانی ہے، وہ تو پکے مسلمان تھے۔ ظالموں، تم ابراہیمک ریلیجن، یہودیت کو ابراہیمک ریلیجن کہتے ہو، نصرانیت کو ابراہیمک ریلیجن کہتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نہ وہ یہودی ہے نہ نصرانی، وہ تو پکے مسلمان تھے۔ اگر کسی کو حضرت ابراہیم سے تعلق کا حق ہے تو امت محمدی کو ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور اس بنیاد پہ تم یہودیوں کے ساتھ ایکارڈ کر رہے ہیں، ابراہم ایکارڈ، اور دوسرے ممالک کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے حج کا اعلان کیا تھا،
اور اس کی آواز سے سن کے آج تک لوگ جوب در جوب خانے کعبہ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ دنیا پہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم یہودی نہیں ہے، ابراہیم نصرانی نہیں ہے، ابراہیم مسلمان ہیں۔ دیکھو آج ہم لاکھوں کی تعداد میں انہیں کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ ہے ابراہیمیت، طریقہ ابراہیم۔ حضرت گرامی ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ دیکھیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملت ابراہیم کی کتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ ہر کچھ صفحات کے بعد آپ یہ ملے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، اور یہ بات ملے گی کہ ملت ابراہیم کے طریقے پہ چلو۔ یہاں پہ کہا قل صدق اللہ، اے نبی کہہ دیجیے اللہ نے سچ کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فاتبعوا، اتباع کرو، کس کی؟ ابراہیم کے طریقے کی۔ حنیفہ، ہر چیز کو چھوڑ دو دنیا کی، ابراہیم کے طریقے کی ایکسو ہو کے تم اتباع کرو، وہ مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ کتنی اہمیت، اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں کہ ابراہیم کے طریقے کی تم پیروی کرو، اور اللہ نے بالکل سچ کہا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے تمہاری طرف وحی کیوں کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کیوں کی ہے؟ ان اتبع، تاکہ تم ملت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، اس لیے ہم نے یہ وحی کی ہے۔ اتنا قرآن جو 6636 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ اس اہمیت پتہ نہیں، اس اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی کیا اہمیت ہے۔ آج ساری دنیا ابراہیم علیہ السلام کی احسانوں تلے دبی ہوئی۔ آج دنیا کے جتنے بڑے بڑے بزنس ہیں وہ پورے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احسانوں تلے دبے ہوئے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں اگر مویشی آسٹریلیا سے اور دنیا کے مختلف مقامات سے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا طے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس قربانی کو ایسے مقرر کر دیا کہ دنیا کے لوگ لکھپتی کروڑپتی بنتے چلے جا رہے ہیں، بزنس کرتے تھے، اور لاکھوں قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس یادگار کے طور پر ساری دنیا میں مسلمان کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ایسا پھیلا دیا۔ آج کتنے ہی یہ جو کمپنیز ہیں جو پلینوں کو اڑاتی ہیں، ٹریولنگ کمپنیز ہیں، کروڑوں اور لاکھوں روپے کا منافع صرف حج کے زمانے میں کماتی ہیں۔ انڈونیشیا سے 2 لاکھ مسلمان آ رہے ہیں پلینوں میں بیٹھ کر، 2 لاکھ مسلمان، اور ان کا کنورٹ کیجئے کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ ٹریولنگ کمپنیز کو۔ امریکہ سے ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، ہندوستان سے 2.25 لاکھ لوگ جا رہے ہیں۔ ساری دنیا کا بزنس آج ابراہیم علیہ السلام کے احسان و تلے دبا ہوا ہے۔ آج ساری دنیا میں آپ یورپ میں جا کر دیکھیے، وہاں پہ لیدر کے گارمنٹس ملتے ہیں، لیدر کے طرح طرح کی چیزیں ملتے ہیں۔ بہت سارا لیدر تو قربانیوں کی وجہ سے ملتا ہے۔
کتنا بڑا بزنس ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رہی منت ہے. آج سے 4000 سال پہلے ایسی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کوشش میں ایسی جان دی کہ قیامت تک کے لیے نہ ہی لوگ اپنی روحانی تطہیر کرتے ہیں بلکہ دنیا دار اپنی دنیاوی فائدے بھی کماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے بارے میں اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھونک دیا، ٹوٹل سرنڈر کر دیا، اپنی کوئی خواہش نہیں، اپنا کوئی دلی کیفیت نہیں، صرف اللہ 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 نے جو کہا وہی. اس سے بہتر کس کا دین ہوگا؟ یہ نہیں کہ نمازیں بھی پڑھو، دنیا داری بھی کرو، نمازیں بھی کرو، اپنی شان بگانتا بھی کرو، ایسا نہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی کو جھونک دیا. نہ اپنا کوئی پروگرام، نہ اپنی کوئی خواہش، نہ اپنی طریقے سے کوئی شادی کا پروگرام، نہ اپنی طریقے سے کوئی بزنس کا پروگرام، نہ اپنے طریقے سے کوئی زندگی گزارنے کا پروگرام. اللہ نے جو بتا دیا بس وہی. اسلم وجهه للہ. آج دنیا میں مسلمان پیٹ اس لیے رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں، یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر ہونے کی زندگی گزار رہے ہیں. اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سامنے جھونک نہیں دے رہے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھونکنا یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. آج دین سے اگر دنیا مل رہی ہے تو ہم اتنے ہی دین پہ چل رہے ہیں. بچوں کی شادی نے اور عمرہ کر کے خانہ کعبہ کے سامنے جا کے دعا کر